بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 190 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے انواع الحالی، حال کے انواع و اقسام۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ حال کبھی تو فاعل کی ہیئت کو بیان کرتا ہے اور کبھی مفعول کی ہیئت کو، لیکن اس سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ حال کبھی مفرد ہوتا ہے تو کبھی جملہ ہوتا ہے۔ پھر جملے دو قسم پر ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اور اس کے علاوہ کبھی حال ظرف بھی واقع ہوتا ہے اور کبھی جار اور مجرور بھی واقع ہوتا ہے۔ تو آئیے مثالوں کے ذریعے سے اچھی طرح سے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انواع الحال، حال کے اقسام۔ حال کتنی قسم پر ہے؟ الامثلہ، رجع القائد، قائد کہتے ہیں لشکر کے امیر کو، امیر لوٹا، منصوراً، اس حال میں کہ وہ فتح یاب ہو چکا تھا۔ رکبنا البحر، ہم سمندر میں سوار ہو گئے۔ ہائجن، اس حال میں کہ وہ ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ ہائجن۔ لا تأکلوا الطعام، کھانا مت کھاؤ۔ حارن، اس حال میں کہ وہ گرم ہو۔ تو ان مثالوں میں آپ غور کریں تو یہاں پر آپ کو حال مفرد نظر آ رہا ہے، اسمن مفردن، منصورن، ہائجن، حارن۔ دوسری قسم کی مثالوں پر غور کریں۔ حضر الضیوف، مہمان حاضر ہوئے۔ والمضیف غائب، اس حال میں کہ جو میزبان تھا وہ غائب تھا۔ اصطفت الجنود، تمام جو فوجی تھے انہوں نے صفیں بنا دی۔ سیوفہم مشہورا، اس حال میں کہ ان کی یعنی تلواریں نکلی ہوئی تھی یا سونتی جا چکی تھیں۔ لا تأکلوا الفاکہۃ وہی فجۃ، اس حال میں کہ وہ پکی ہوئی نہ ہو یعنی کچے پھل ہوں، اس کو مت کھائیے۔ تو آپ غور کیجئے، والمضیف غائب سیوفہم مشہورۃ وہی فجۃ، تو یہ جو حال ہے یہاں پر یہ جملہ ہے، مکمل جملہ، اور یہاں پر یہ جملہ اسمیہ ہے۔ مضیف غائب مبتدا خبر، سیوفہم مشہورہ مبتدا خبر، ہی فجۃ مبتدا خبر۔ تیسری قسم کی مثالوں کو دیکھیں۔ غاب اخوک، آپ کے بھائی غائب ہو گئے۔ وقد حضر جمیع الاصدقاء، اس حال میں کہ تمام دوست حاضر ہوئے تھے۔ ذهب الجانی، جو مجرم تھا وہ چلا گیا۔ تحرسه الجنود، اس حال میں کہ فوجی ان کی پہراداری یا ان کی حراست کر رہے تھے، یعنی فوجیوں کے ہوتے ہوئے مجرم بھاگ گیا۔ قطف الاولاد الازہار، بچوں نے پھول توڑے۔ ولما تتفتح، اس حال میں کہ وہ ابھی تک کھلے نہیں تھے۔ تو ان مثالوں پر غور کیجئے۔ وقد حضر جمیع الاصدقاء تحرسه الجنود ولما تتفتح، یہ حال یہاں پر جملہ ہے، اور کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ، یہاں پر اوپر جملہ اسمیہ۔ تو ٹھیک ہے، حال مفرد ہوتا ہے اور کبھی جملہ اسمیہ تو کبھی جملہ فعلیہ۔ آگے دیکھیں۔ راقنی الورد، مجھے گلاب کا پھول بہت اچھا لگا، مجھے تحیر اور تعجب میں ڈال دیا۔ وسط البستانی، جو باغیچے کے درمیان میں تھا یا باغ کے درمیان میں تھا۔ ابصرت الخطیبہ، میں نے خطیب کو دیکھا۔ فوق المنبر، اس حال میں کہ وہ منبر کے اوپر تھا۔ طلع البدر، 14ویں کا چاند نظر آیا۔ بین السحابی، بادلوں کے درمیان میں، اس حال میں کہ وہ بادلوں کے درمیان میں تھا۔ یہاں پر آپ دیکھیں وسط البستان، فوق، بین، تو یہ اصل میں ظرف ہوا کرتے ہیں، تو یہاں پر حال یعنی ظرف ہے۔ ٹھیک ہے، جملہ ظرفیہ کہہ لیں یا ظرف کہہ لیں کہ یہ حال بن رہا ہے یہاں پر ان جملوں میں۔ تعلم الطائر، پرندے کو چوٹ آئی۔ فی القفص، پنجرے میں، ٹھیک ہے، اس کو تکلیف ہوئی پنجرے میں۔ اشتریت السلۃ من التین، میں نے ایک ٹوکری خریدی جو تین سے بنی ہوئی تھی۔ بثمن قلیل، کس چیز سے؟ تھوڑے سے پیسوں سے، یعنی تھوڑے سے پیسوں سے میں نے ایک سلہ خریدا جو تین کا تھا یا اس میں تین بھرا ہوا تھا۔ بعت الثمرہ، میں نے پھل بیچ دیے۔ علی شجرۃ، اس حال میں کہ وہ درخت پر تھے۔
تو اسی میں ہم اس طرح ترجمہ کریں اس حال میں، اس حال میں، اس حال میں، تو یہ جار مجرور ہے اور یہ حال بن رہا ہے، یعنی پرندہ بے چین ہوا یا مضطرب ہوا یا اس کو تکلیف ہوئی اس حال میں کہ وہ پنجرے میں تھا، اس حال میں کہ پیسے تھوڑے سے تھے، اس حال میں کہ وہ درخت پر پھل لگے ہوئے تھے میں نے بیچ دیے۔ اب انشاءاللہ آپ مثالوں سے سمجھ گئے ہوں گے، بحث کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ انظر الامثلۃ المتقدمہ، گزشتہ مثالوں کو دیکھیے، تجد کل منہا یشتمل علی حال، ہر جملہ ایسے اسم کے ساتھ یا ایسے حال پر مشتمل ہے جو کہ بیان کر رہا ہے ہیئت الفاعلی، کبھی وہ فاعل کی ہیئت کو تو کبھی مفعول به کی ہیئت کو، حین وقوع الفعل، جب فعل واقع ہوتا ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، آپ غور کریں گے، هذه الحالہ، اس حال میں، فی جمیع الامثلۃ المتقدمہ، تمام گزشتہ مثالوں میں، وجدتها فی الطائفۃ الاولی، حال کو آپ پائیں گے فی الجماعۃ الاولی، پہلی قسم کی مثالوں میں، مفردتاً کہ حال مفرد ہے، وفی الطائفۃ الثانیہ جملہ اسمیہ، وفی الطائفۃ الثالثہ جملہ فعلیہ، وفی الطائفۃ الرابعہ ظرفا، وفی الطائفۃ الخامسہ جار و مجرور۔ یہ آپ کو سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ، اگر آپ غور کریں، الجمل الواقعہ، وہ جملے جو واقعہ یعنی واقع ہوئے ہیں، احوالاً حال واقع ہوئے ہیں، فی الطائفتین، دو قسم کی مثالوں میں، وہ کون کون سی؟ الثانیہ، دوسری قسم کی مثال میں جہاں جملہ اسمیہ ہے، والثالثہ، تیسری قسم کی مثال میں جہاں حال جملہ فعلیہ ہے۔ وقد حضر جمیع الاصدقاء، تو کہتے ہیں وجدت کل جملۃ تشتمل علی رابط، تو ان جملوں کے درمیان آپ پاتے ہیں کہ ایک ربط موجود ہے، یربطها، جو اس کو ملاتا ہے یا اس کو تعلق اس کا جوڑتا ہے، بصاحب الحال، حال صاحب حال سے یعنی ذو الحال سے۔ والرابط، اور یہ ربط ہوتا ہے، اما الواو، واو کے ذریعے سے، وحدہا، اکیلے، یعنی واو کے ذریعے سے ربط ہوتا ہے حال اور ذو الحال کے درمیان، وتسمى واو الحال، اس کو ہم واو الحال کہتے ہیں، واما الضمیر وحدہ، یا جو تعلق یا ربط جوڑ رہا ہے حال اور ذو الحال کے درمیان، وہ ضمیر کے ذریعے سے ربط واقع ہو رہا ہے، واما ہما معا، یا دونوں کے ذریعے سے، واو حالیہ کے ذریعے سے اور ضمیر کے ذریعے سے۔ وانک لو تتبعت جمیع الجمل الواقعہ، اگر آپ غور کریں، تتبع کریں وہ جمیل ان تمام جملوں پر جو حال واقع ہو رہی ہیں، لم تجد بینہا جملتاً، کوئی ایک جملہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا، بغیر رابط، کہ جس جملے میں ربط نہ ہو، ایسا جملہ نہیں ملے گا جو ربط کے بغیر ہو، ایسا ربط جو حال اور ذو الحال کے بیچ ایک پل ہو، ایک پل کا کام دے رہا ہو، من الروابط المذکورہ۔ مثال کے طور پر آپ یہاں پر دیکھیں، حضر الضیوف، تو ضیوف یہاں پر ذو الحال ہے اور یہ کیا ہے؟ حال ہے، اس حال میں کہ میزبان غائب تھا، تو یہاں پر آپ واو دیکھ رہے ہیں جو ربط ہے بین ذو الحال و بین الحال، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں سیوفہم، یہ ہم ضمیر جو ہے یہ راجع ہے جنود کی طرف، ٹھیک ہے، واو یہاں پر نہیں ہے لیکن ضمیر وہ کام دے رہی ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں واو بھی ہے اور ہیہ بھی ہے، واو بھی کیا بتا رہا ہے کہ اس حال میں کہ وہ کچے ہوں، پھل کچا ہو، وہیہ راجع ہے فاکہہ کی طرف، تو کبھی دونوں ہوں گے، تو کبھی صرف اور صرف ضمیر، تو کبھی صرف اور صرف واو الحال۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ قاعدے کو سمجھ لیں، تجیء الحال، حال آتا ہے اسماً مفرداً، کبھی مفرد کی شکل میں، جملتاً اسمیہ، جملہ فعلیہ، ظرفاً جارن و مجرور، جیسا کہ مثالوں سے ہم نے بیان کیا۔ اذا وقعت الحال، جب حال واقع ہو، جملتاً جملہ، فلا بد لها، تو ضروری ہے کہ اس حال کے لیے من رابط، رابط کا ہونا ضروری ہے، یربطها، کہ جو اس کو معلق کرے یا اس کے لیے ربط پیدا کرے، بصاحب الحال، ذو الحال کے ساتھ، وہو اما، اور یہ جو ربط ہوگا کبھی کبھار واو ہوگا فقط، صرف، واما الضمیر فقط، یا تو وہ ضمیر کے ذریعے سے ربط پیدا ہوگا، واما ہما معا، یا ان دونوں کے ذریعے سے۔ اچھا، اب جتنی بھی تمارین ہیں ان کو آپ نے حل کرنا ہے، کاپیوں میں لکھنا ہے۔ ہم یہاں پر صرف اور صرف جو چھٹی تمرین ہے اور پھر اعراب اور ترکیب والی آخری تمرین کو لیں گے۔ اجعل الحال مفردتاً، یہاں پر آپ حال کو مفردہ بنائیں گے جملے سے، فی کل مثال، ہر مثال میں، من الامثلۃ الآتیہ حالا غیر مفردہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ یہاں پر خائفاً، متواضعاً، شاکیاً، یہ حالا مفردہ ہے، حالا مفردہ ہے، اس کو آپ بنائیں غیر مفردہ، یعنی اس کو جملہ اسمیہ بنا دیں یا جملہ فعلیہ بنا دیں،
اب مثال کے طور پر میں یہاں پر مثال سمجھا دوں. جلس المذنب، جلس المذنب ایک گناہگار بیٹھا، وہو خائف اس حال میں کہ وہ بہت گھبرا، وہو واو بھی ہے اور ضمیر بھی ہے جو اس کو ملا رہا ہے، تو وہو خائف جملہ اسمیہ ہوا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. احب التلمیذ میں ایک شاگرد کو یا طالب علم کو پسند کرتا ہوں. الذی یکون مجتہدا یا وہو مجتہد، یا اسی طرح یجتہد فی الدراست. احب التلمیذ میں پسند کرتا ہوں طالب علم کو، یجتہد فی الدراست جو محنت کرتا ہے پڑھائی میں. اسی طرح آپ تمام کو لے لیں. لا تختلط بالناس ان لوگوں کے ساتھ اختلاط نہ کریں، مریضاً کہ وہ یعنی آپ اختلاط نہ کریں لوگوں کے ساتھ، مریضاً اس حال میں کہ آپ بیمار ہوں. وانت مریض، لا تختلط بالناس وانت مریض یہ جملہ مثلی اسمیہ، تو ہم نے مفردہ حال کو غیر مفردہ بنا دیا ہے. اچھا، تمرین فی الاعراب. رکبت السفینۃ میں کشتی پر سوار ہوا، والنسیم علیل اس حال میں کہ ہوا بہت زبردست، یعنی علیل نسیم جو صبح کی ہوا ہوتی ہے اچھی سی. رکبہ فعل ماضی مبنی علی السکون، والتاء ضمیر مبنی علی الضم فی محل رفع فاعل. رکبت فعل فاعل میں سوار ہوا. السفینۃ مفعول به منصوب. والنسیم الواو واو الحال حرف مبنی علی الفتح. واو کیا ہے؟ واو الحال ہے مبنی علی الفتح. والنسیم مبتدأ مرفوع بضمۃ الظاہر مبتدا ہے. علی الخبر المبتدا مرفوع بضمۃ الظاہر یہ خبر ہے. وجملۃ المبتدا والخبر حال فی محل نصب. اب یہاں پر مبتدا خبر مل کے یہ حال بنا اور اس کا محل جو ہے وہ منصوب، کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے. حال کیا ہوتا ہے؟ تمییز کی طرح منصوب ہوتا ہے. تو یہ پورا جملہ فی محل نصب حال للسفینہ. امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.